نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مراکز علم کا لیکچر نمبر 14 ہے۔ سب سے پہلے پڑھیں گے تجوید۔ نماز کا طریقہ: ثنا: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیرا نام بہت برکت والا ہے، تیری شان بہت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سنن ترمذی میں یہ ہے۔ تعوذ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تسمیہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ الفاتحہ۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے، نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ سورہ الاخلاص۔ نماز میں ایک ہی سورت کے بجائے مختلف مقامات سے تلاوت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی سورت یاد نہ ہو تو سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے نبی مکرم، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے جو یکتا ہے، اللہ سب سے بے نیاز، سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ ترجمہ و تفسیر۔ عدت کی تکمیل سے پہلے کسی مطلقہ یا بیوہ سے نکاح جائز نہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 234۔ اور تم میں سے جو فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن انتظار میں روکے رکھیں، پھر جب وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچیں تو پھر جو کچھ وہ شرعی دستور کے مطابق اپنے حق میں کریں، تم پر اس معاملے میں کوئی مواخذہ نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح خبردار ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 235۔ اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ دوران عدت بھی ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دے دو یا یہ خیال اپنے دلوں میں چھپا رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم عنقریب ان سے ذکر کرو گے، مگر ان سے خفیہ طور پر بھی ایسا وعدہ نہ لو سوائے اس کے کہ تم فقط شریعت کی روح سے کنایتاً معروف بات کہہ دو، اور اس دوران عقد نکاح کا پختہ عزم نہ کرو یہاں تک کہ مقررہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات کو بھی جانتا ہے، تو اس سے ڈرتے رہا کرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا حلم والا ہے۔ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم بچپن اور بے مثال لڑکپن سے گزر کر اب قابل رشک عہد شباب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی براہ راست نگرانی میں شاہراہ حیات پر آگے بڑھنے والے یہ جوان رعنا ظاہری حسن اور قامت زیبا کے ساتھ ساتھ اجتماعی، قومی اور ملی شعور میں پختگی کے لحاظ سے بھی دوسروں کی نسبت ممتاز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف چچا کے ساتھ گھریلو امور کی انجام دہی، محنت و مشقت اور خاندانی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو رہے تھے، تو دوسری طرف مکہ جیسے بین الاقوامی شہر کے معزز خاندان کے چشم و چراغ کی حیثیت سے بھی پہچانے جانے لگے تھے۔ لیکن اس شہرت و نیک نامی اور عزت و توقیر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابھرتی ہوئی شخصیت کو کبر و نخوت یا خاندانی تفاخر میں ہرگز مبتلا نہیں ہونے دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم قدم پر پیکر رحمت و شفقت بن کر اہل مکہ کے نادار اور بے سہارا لوگوں کے مسائل حل فرماتے رہے۔
بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آغاز شباب ہی سے شہر مکہ کی معزز شخصیت بن گئے تھے۔ دفاعی معاملات ہوں یا معاشرتی اور خاندانی مسائل، اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستغنی نہیں ہو سکتے تھے۔ اس مبارک عہد کے متعلق کتب تاریخ و سیر نے جو واقعات درج کیے ہیں ان میں درج ذیل 3 واقعات بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ حرب فجار میں شرکت، حلف الفضول میں شرکت اور کعبہ معظمہ کی تعمیر نو کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت و بصیرت کا اظہار۔ ذیل میں ان تینوں واقعات پر بالترتیب مختصر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ نمبر 1، حرب فجار میں جزوی شرکت۔ عہد شباب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی اجتماعی معاشرتی اور سماجی سرگرمی حرب فجار میں جزوی شرکت تھی۔ اس جنگ کا پس منظر یہ تھا کہ سلطنت ہیرا کا بادشاہ نعمان بن منظر بھی عکاظ کے میلہ میں خوشبو اور کپڑا فروخت کرنے کے لیے بھجواتا اور یہاں سے طائف کا چمڑا خریدا کرتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں اس کے مال کی حفاظت کی ضمانت بنو حوازن کے ایک شخص عروہ الحال نے دی، جبکہ بنو کنانہ کا ایک شخص براد بھی اس مال کی حفاظت کی ذمہ داری لینے کا متمنی تھا۔ جب عروہ الحال نے نعمان بن منظر کے مال کو بنو کنانہ سمیت تمام قبائل کی طرف سے پناہ دینے کا اعلان کیا تو یہ بات براد کو برداشت نہ ہوئی اور اس نے موقع ملتے ہی عروہ الحال کو قتل کر دیا۔ اس بات پر بنو حوازن اور بنو کنانہ کے مابین جنگ ہوئی اور یہ جنگ فجار البراد کہلاتی ہے۔ براد نے عروہ الحال کو جب قتل کیا اس وقت ان حرمت والے مہینوں ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، رجب ان میں سے کوئی ایک مہینہ تھا، لہذا چونکہ اس جنگ کا سبب حرمت والے مہینوں میں درپیش ہوا اس بنا پر اس کو بھی فجار کا نام دیا گیا۔ السیرۃ الحلبیہ۔ اس جنگ میں قریش حق پر تھے کیونکہ کیس کے قبائل ان پر حملہ آور ہوئے تھے۔ قریش جنگ سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے اس خیال سے کہ بنو قیس حرم کا لحاظ رکھیں گے اور ان حدود میں ہی جنگ و جدل سے باز رہیں گے، وہ حرم شریف میں چلے گئے، مگر طاقت کے نشے میں چور بنو قیس نے تمام حدود و قیود کو بالائے طاق رکھ دیا اور حدود حرم میں بھی جنگ شروع کر دی۔ قریش کے نوجوانوں کو بڑی بے دردی سے ذبح کر ڈالا۔ آخری روز زبیر بن عبد المطلب نے جنگی قیادت اپنے ہاتھ میں لی۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں خود فرمایا، میں صرف اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا کر دیتا تھا۔ اس آخری روز ابتدا میں تو بنو قیس کا پلہ بھاری رہا، مگر بعد میں بنو قریش نے یک بارگی حملہ کیا تو دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ حواس باختہ ہو گئے، مگر جنگ سے جانبین کا بہت زیادہ جانی نقصان ہوا تھا۔ عمر رسیدہ، تجربہ کار اور ذی شعور افراد سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر ان جنگوں کا نتیجہ کیا ہے۔ ہمارے روز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر میدان میں آ جاتے ہیں اور اپنے جوانوں کو کٹوا لیتے ہیں، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ اس سوچ نے وسعت اختیار کی اور چند ماہ کے اندر اندر ایک تحریک کی صورت اختیار کر گئی۔ یوں امن و امان کا قیام سب کی طلب بن گیا اور وہ امن کے پیغام کے ساتھ ایک نئے سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرنے لگے کہ کب ان کی یہ آرزو پوری ہو اور وہ سکھ کا سانس لے سکیں۔ حلف الفضول میں شرکت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبل از بعثت جس دوسری بڑی اجتماعی معاشرتی سرگرمی میں حصہ لیا وہ حلف الفضول میں شرکت ہے۔ حلف الفضول کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں کیوں کر شرکت فرمائی؟ آئیے اس کے تاریخی پس منظر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حلف الفضول عربوں کا ایک حلف ہے جو انہوں نے مظلوم افراد کی مدد اور ظالم سے مظلوم کا حق دلوانے کے لیے کیا۔ اس حلف کو فضول کہنے کی علامہ ابن جوزی اور امام ابن کثیر نے یہ توجیہ بیان کی ہے کہ فضل بن حارث، فضل بن وداع اور فضل بن فضالہ نے لوگوں سے ظلم دور کرنے اور مظلوم کی مدد کرنے پر حلف اٹھایا، اس لیے اسے ان بزرگوں کے ناموں کی وجہ سے حلف الفضول کا نام دیا گیا۔ ہر روز ہونے والی جنگوں میں ہونے والے نقصانات نے اہل عرب کی آنکھیں کھول دیں، وہ ظلم و ستم کے انسداد اور امن و امان کے قیام کی ضرورت محسوس کرنے لگے۔ جنگ فجار شعبان میں ہوئی تھی۔ 4 ماہ بعد ذی القعدہ کے مہینے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے قبائلی سرداروں کو عملی اقدام پر مجبور کر دیا اور وہ بڑی سنجیدگی سے اس طرف متوجہ ہو گئے۔ قبیلہ بنو زبید مکہ سے دور صحراؤں میں آباد تھا۔ اس کا ایک فرد سامان تجارت لے کر شہر مکہ میں آیا۔
آس بن وائل کو اس کا سامان پسند آ گیا لیکن ادائیگی کے سلسلے میں ٹال مٹول کرنے لگا۔ زبیدی ایک غریب آدمی تھا، وہ مختلف سرداروں کے پاس گیا کہ اس سری ظلم و زیادتی اور جگہ شاہی کے خلاف اس کی امداد کریں، مگر کوئی سردار بھی آس کے خلاف اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ زبیدی کو جب اپنے سامان کی قیمت لینے کا کوئی چارہ نظر نہ آیا تو وہ کوہ ابو قبیس پر چڑھ گیا۔ طلوع فجر کے وقت قریش کعبہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے اہل مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے یوں مدد طلب کی: اے فہر کے سپوتو، میں ایک پردیسی اور غریب الدیار زبیدی ہوں۔ میرا قبیلہ بہت دور ہے۔ تمہارے شہر میں مال تجارت لے کر آیا تھا تاکہ کچھ منافع کما سکوں، مگر تمہارے ایک ظالم سردار نے میرے بچوں کے منہ کا نوالا چھین لیا ہے۔ یہ کیسا ظلم اور اندھیر نگری ہے کہ میں نے ابھی عمرہ بھی ادا نہیں کیا۔ میں حالت احرام میں ہوں اور مجھے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان اس ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ عزت و حرمت تو اس کی ہے جس کی شرافت کامل ہو، جو فاجر اور دھوکہ باز ہو اس کے لباس کی تو کوئی حرمت نہیں۔ اس کی اس صدا کو حرم میں موجود سارے سرداروں نے سنا، لیکن زبیر بن عبد المطلب کچھ زیادہ متاثر ہوئے۔ صورتحال سے آگاہ ہو کر انہوں نے تمام سرداروں سے کہا: کیا اس مظلوم کی داد رسی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ مراد یہ کہ اس واقعے پر خاموش ہو کر بیٹھ جانا اور درگزر کر جانا ہم برداشت نہیں کریں گے۔ لہٰذا انہوں نے سب سے کہا کہ وہ ابن جدعان کے گھر میں جمع ہوں تاکہ اس ظلم کے انسداد کے لیے کوئی لائحہ عمل وضع کیا جا سکے۔ ابن جدعان طبعاً شریف و نفس، صلح پسند اور انتہائی فیاض شخص تھا، اس لیے اہل مکہ اس کا احترام کرتے تھے۔ چنانچہ زبیر، بنی ہاشم، بنی زہرہ، بنی تمیم جمع ہوئے۔ ابن جدعان نے دل کھول کر مہمان قبائل کی ضیافت کی۔ سب نے مل کر یہ عہد کیا: نمبر 1، ظالم کے خلاف مظلوم کی بھرپور حمایت و امداد کی جائے گی۔ نمبر 2، کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ کسی کا حق مارے۔ نمبر 3، ہر مسافر کے جان و مال کا پورا تحفظ کیا جائے گا۔ حلف الفضول میں یہ عہد کیا گیا کہ جب تک سمندر صوف یعنی اون کو تر کرتا ہے اور جب تک ہیرا اور صبیر کے پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہیں گے، ہم معاش میں ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے رہیں گے۔ جب یہ معاملہ طے پا گیا تو تمام سردار زبیدی کے ہمراہ آس کے پاس پہنچے اور اسے تمام حالات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ شرافت سے اس غریب مسافر کا سامان یا اس کی قیمت دے دو، وگرنہ تمام قبائل تمہارے خلاف کارروائی کریں گے۔ پوری عرب قوت کو اپنے سامنے صف آرا دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے چپکے سے زبیدی کا حساب کتاب چکتا کر دیا۔ اس مثالی معاہدہ میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی شریک تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اکثر روایات کے مطابق 20 سال تھی۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے کو بعثت کے بعد یاد رکھا اور اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا: ابن جدعان کی حویلی میں جو معاہدہ طے پایا اس میں شرکت کے بدلے اگر مجھے سرخ اونٹ بھی مل جاتے تو میں پسند نہ کرتا۔ حافظ ابن کثیر البدایہ و نہایہ میں بیان کرتے ہیں کہ چونکہ یہ معاہدہ مظلوموں کی دستگیری اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے طے پایا تھا، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر آج عہد اسلام میں مجھے اس مقصد کے لیے بلایا جائے تو میں رضامندی کا اظہار کروں گا۔ الروز الانف میں اس قول مبارک کا مفہوم یوں بیان کیا گیا ہے: مراد یہ کہ اگر کوئی مظلوم پکارے کہ اے حلف الفضول کی بنیاد رکھنے والو، انسانیت کے رکھوالو، میری مدد کرو، تو ہم اس کی پکار کا جواب دیں گے، کیونکہ اسلام حق کے قیام اور مظلوموں کی امداد ہی کے لیے آیا ہے۔ اس لیے یہ معاہدہ قوی اور مضبوط ہوا ہے، کمزور نہیں ہوا۔ اس تاریخی معاہدے کی اہمیت میں ایک اور سبب یہ بھی کار فرما ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ میں ہمیشہ ایک فعال، صالح اور بے مثال نوجوان کی حیثیت سے معروف تھے اور ہر تعمیری سرگرمی میں شریک ہوتے، بالخصوص ایسے معاہدے یا اقدام جو بے آسرا، غریب اور مظلوم لوگوں کی حمایت کے ضمن میں آتے، ان کی تنفیذ اور مداومت کے لیے زیادہ متحرک رہتے۔ بعض کتب سیر میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کے چند انسان دوست نوجوانوں پر مشتمل ایک جماعت بھی بنا رکھی تھی جس کا منشور تھا کہ وہ مظلوم کی حمایت اور ظالم کی سرکوبی کرے گی۔ چنانچہ حلف الفضول بھی ایسے ہی اقدامات میں سے ایک تھا۔ نمبر 3، کعبہ معظمہ کی تعمیر نو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت و بصیرت کا اظہار۔
اجتماعی معاشرتی سرگرمیوں میں تیسری اہم ترین سرگرمی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر نو تھی۔ کعبہ معظمہ کی بنیادیں پے در پے سیلاب کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھیں، عمارت کافی پرانی ہو چکی تھی اور نئی تعمیر کی متقاضی تھی، لہٰذا کعبہ معظمہ کی پختہ بنیادوں کی تعمیر کے حوالے سے قریش نے مشاورت کی اور باہمی مشاورت کے بعد کعبہ معظمہ کی تعمیر نو کا فیصلہ کیا گیا۔ تمام قبائل نے کعبہ معظمہ کے ایک ایک حصے کی تعمیر اپنے اپنے ذمے لے لی۔ قرآن اندازی کے ذریعے مشرقی دیوار جس میں کعبۃ اللہ کا دروازہ مبارک نصب ہے بنو عبد مناف اور بنو زہرہ کے حصے میں آئی، جنوبی دیوار حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک بنو مخزوم اور چند دوسرے قبائل کے حصے میں آئی، شمالی دیوار یعنی حتیم کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کا حصہ بنو اسد اور بنو عبد الدار کے حصے میں آیا، اور مغربی دیوار کی تعمیر بنو سہم، بنو جمع اور بنو عدی کے لیے مختص کی گئی۔ یہ وہ بابرکت عمل تھا جس میں خود حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھرپور حصہ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر لا لا کر دیتے رہے یہاں تک کہ اس باہمی تعاون اور اتحاد و یگانگت کی فضا میں بیت اللہ کی دیوار تعمیر ہو گئی۔ اب وہ مرحلہ آ گیا جب کعبہ کی دیوار کے کونے میں حجر اسود نصب کرنا تھا۔ ہر قبیلے کے سردار نے دوسرے کو متنبع کرنا شروع کر دیا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے اور حجر اسود نصب کرنے کی عزت و سعادت اسے حاصل کرنے دے۔ سیرت ابن حشام اور طبقات ابن سعد کے مطابق اپنے اس موقف سے دستبردار ہونے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ چند روز تک یہی صورتحال رکھی، پھر انہوں نے باہم مشورہ کیا۔ ابو امیہ بن مغیرہ قریش کا سردار تھا، اس نے مشورہ دیا، اے گروہ قریش، تم لوگ آپس میں یہ فیصلہ کر لو کہ اب اس مسجد میں جو شخص سب سے پہلے آئے گا تو اسے اپنا حاکم تسلیم کر لو گے، اور وہ اس تنازع کے حل کے لیے جو بھی تجویز پیش کرے گا تم اسے مان لو گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، سب نے کہا معقول تجویز ہے، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ اب وہ لوگ باب شیبہ سے مسجد میں آنے والے کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ قدرت خداوندی کا اظہار یوں ہوا کہ اس دروازے سے سب سے پہلے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ خوشی سے سب کے چہرے کھل اٹھے، کیونکہ یہ ایک ایسی ہستی تشریف لے آئی تھی جس کا تمام لوگ احترام کرتے تھے اور انہیں صادق و امین جانتے تھے۔ وہ چلا اٹھے، یہ تو امین ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں ان کا ہر فیصلہ بخوشی منظور ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بڑی حکمت عملی اور دور اندیشی سے کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا دی اور حکم دیا کہ 4 منتخب سردار آگے آ جائیں جو اپنی قوم کے نمائندے ہوں۔ چنانچہ عتبہ بن ربیعہ، بنو زمعہ، بنو حذیفہ بن مغیرہ اور قیس بن عدی آگے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لو۔ چادر کے چاروں کونے سرداروں کو پکڑا کر خود اپنے دست مبارک سے حجر اسود اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا۔ پھر فرمایا، سارے مل کر اسے کعبہ کی دیوار تک اٹھا کر لے جاؤ۔ جب وہ لوگ حجر اسود کو دیوار تک لے گئے تو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود اٹھا کر دیوار میں نصب کر دیا۔ یہ حسن تدبر کی ایک ایسی مثال اور حکمت و بصیرت کا ایسا مظاہرہ تھا جس نے بڑے بڑے جہان دیدہ سرداروں کو انگشت بدندان کر دیا، اور عدل و انصاف پر مبنی اس فیصلہ سے سب خوش ہو گئے۔ الفقہ، مسافر کے احکامات۔ شرعی اعتبار سے مسافر وہ شخص ہے جو کم از کم 54 میل یعنی 86 کلومیٹر مسافت کے ارادے سے اپنے علاقے سے باہر سفر پر روانہ ہو چکا ہو۔ اس پر واجب ہے کہ فرض نماز میں قصر کرے، یعنی 4 رکعت فرض والی نماز میں 2 فرض پڑھے۔ قصر نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 101، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو، یعنی 4 رکعت فرض کی جگہ 2 پڑھو۔ اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ کافر تمہیں تکلیف میں مبتلا کر دیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ قصر نماز کتنے دن کے قیام کے دوران پڑھنی چاہیے؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قصر کی مدت 15 دن تک ہے۔ اگر کوئی شخص 15 دن یا اس سے زیادہ قیام کی نیت کر لے تو منزل پر پہنچ کر اسے پوری نماز پڑھنی ہوگی، جبکہ ائمہ ثلاثہ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد کے نزدیک مدت قصر 4 روز تک ہے۔ اگر کوئی شخص 4 روز یا اس سے زیادہ قیام کا ارادہ کرے گا تو اسے پوری نماز پڑھنی ہوگی۔
قصر نماز، سفر میں 4 رکعت فرائض والی نمازوں ظہر، عصر، عشاء کو نصف کر کے پڑھنا قصر کہلاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضر اور سفر میں نمازیں پڑھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضر میں ظہر 4 رکعت پڑھی، اس کے بعد 2 رکعت سنت، اور سفر میں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر اور 2 رکعت پڑھی اور اس کے بعد 2 رکعت سنت ادا کی، جبکہ سفر میں عصر کی نماز 2 رکعت ادا کی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ پڑھا۔ مغرب کی نماز سفر اور حضر میں 3 رکعتیں ادا کیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر میں مغرب کے فرائض 3 سے کم ادا نہیں فرماتے تھے، اور یہ دن کے وتر ہیں، اور اس کے بعد 2 رکعت ادا فرماتے، وتر اور سنتوں میں قصر نہیں کرتے۔ سنن ترمذی۔ کسی مسافر کی دوران سفر اگر نمازیں قضا ہو جائیں تو گھر پہنچ کر تب بھی 4 رکعت والی نماز کی 2 رکعت قصر کے ساتھ قضا پڑھے، اور اگر سفر سے پہلے ان میں سے کوئی نماز قضا ہوئی ہو تو سفر کی حالت میں 4 رکعت قضا پڑھے۔ دونوں صورتوں میں عشاء میں 3 وتر بھی پڑھنے ہوں گے۔ کیا سنتوں کی بھی قصر ہوتی ہے؟ سنتوں میں قصر نہیں بلکہ پوری پڑھی جائیں گی، البتہ خوف اور ایسی کسی مجبوری مثلا گاڑی کے نکلنے کا اندیشہ وغیرہ ہو تو اس حالت میں سنتیں چھوڑ سکتا ہے، معاف ہیں، لیکن سنت کی قصر نہیں کر سکتا۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سفر میں سنن موقدہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ احناف کے نزدیک روانگی اور سفر کی حالت میں نہ پڑھے اور رخصت پر عمل کرے، البتہ صبح کی سنتیں پڑھ لے کیونکہ وہ واجب کے قریب ہیں، اور جب حالت قیام میں ہو جیسے چند روز کے لیے کسی جگہ ٹھہرے تو سنن موقدات پڑھ لے۔ مسافر امام کے پیچھے مقامی کس طرح نماز پڑھے؟ ائمہ کرام اس بات پر متفق ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد اہل مکہ کے ساتھ بحیثیت امام کے 4 رکعت والی نماز پڑھی اور 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا، پھر لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا تم لوگ اپنی اپنی نمازیں پوری کرو، میں مسافر ہوں۔ مقیم کو چاہیے کہ مسافر امام کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کرے، اور جب امام سلام پھیر دے تو مقیم مقتدی کھڑا ہو جائے اور اپنی باقی 2 رکعتیں پڑھ لے۔ ان 2 رکعتوں میں قرات بالکل نہ کرے بلکہ اتنی دیر چپ کھڑا رہے جتنی دیر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ امام ہی کی اقتداء میں ہوتا ہے۔ مقامی امام کے پیچھے مسافر کون سی نماز پڑھے؟ مسافر جب مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو قصر نہیں کرے گا بلکہ پوری نماز پڑھے گا، خواہ 1 یا اس سے کم رکعت پائے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سفر میں مقیم امام کے ساتھ 4 رکعت پڑھتے تھے، اور جب تنہا نماز پڑھتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ شادی شدہ عورت اپنے میکے میں پوری نماز ادا کرے گی یا قصر؟ مسافر اگر اپنے رشتہ دار بھائی، چچا، ماموں کے گھر جائے تو قصر نماز پڑھے گا یا پوری؟ اگر مسافر کی آبائی جگہ پر اپنی حقیقی و اصلی رہائش نہ ہو تو وہ مکمل نماز نہیں بلکہ قصر نماز ادا کرے گا۔ جو عورت شادی کے بعد مستقلاً سسرال رہنے لگی تو اب اس کا اصلی گھر سسرال ہے، اگر وہ میکے آئے جو 54 میل کے فاصلے پر ہے تو قصر نماز پڑھے گی جب تک کہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کرے۔ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ سفر میں ہو وہ شوہر کی تابع رہے گی، اگر شوہر نے کسی جگہ 15 دن قیام کی نیت کر لی تو عورت بھی نمازیں پوری پڑھے، اگر شوہر کی 15 دن کی نیت نہ ہو تو عورت بھی قصر کرے۔ شوہر کی پابندی ہونے کی وجہ سے عورت کی اپنی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی عورت شوہر کی اجازت سے 54 میل کی مسافت پر واقع میکے گئی اور ارادہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ہو تو مسافر رہے گی اور قصر پڑے گی۔ مثلا ہفتہ 10 دن کے لیے گئی، پھر روزانہ یہ نیت ہو کہ کل روانہ ہوں گی، پرسوں روانہ ہوں گی، مگر حالات کی بنا پر 15 دن سے زیادہ دن گزر گئے تو بھی قصر کرے گی۔ شخصیت سازی، اہل علم کی صحبت اختیار کرنا۔ فقی ابو لیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ عالم کے مجلس صحبت میں جانے والے کو 7 فائدے حاصل ہوتے ہیں اگرچہ اس سے رسماً علمی استفادہ نہ کرے۔ نمبر 1، طلبہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، جب تک اس مجلس میں رہتا ہے گناہوں اور فسق و فجور سے بچا رہتا ہے۔ نمبر 3، جب گھر سے نکلتا ہے تو اس پر خصوصی رحمت الہی نازل ہوتی ہے۔ نمبر 4، اس عمومی رحمت میں کہ جو جلسہ علم پر نازل ہوتی ہے شریک ہوتا ہے۔ نمبر 5، جب تک علمی باتیں سنتا ہے تو اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 6، فرشتے انہیں اپنے پروں سے ڈانپ لیتے ہیں۔
نمبر 7، اس کا ہر قدم گناہوں کا کفارہ، درجات کی بلندی اور نیکیوں میں زیادتی کا سبب بن جاتا ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی میں پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار کریں تاکہ شخصیت پر مثبت اثرات مرتب ہوں اور اپنے معمولات کو درست سمت میں رکھیں، اخلاقی، روحانی اور مذہبی مصروفیات میں لگے رہیں۔ وقت کو بہتر طور پر استعمال کرنے کے چند طریقے۔ نمبر 1، اپنا یومیہ نظام الاوقات ترتیب دیں اور پابندی سے عمل کریں، انشاءاللہ بہت سے کام آسان ہو جائیں گے۔ نظام الاوقات متعین کرتے ہوئے کام کی نوعیت اور کیفیت کو پیش نظر رکھنا مناسب ہے، نیز ہر کام کو اس کے وقت پر کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، اہم کاموں کو مناسب وقت پر ترجیحات متعین کر کے اس حساب سے کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، ہمیشہ کچھ نیا، اچھا اور مفید سیکھنے کی کوشش جاری رکھیں۔ نمبر 4، ہر کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی عادت ڈالیے، بلا ضرورت کل پر نہ ٹالیں۔ نمبر 5، اپنی زندگی کو دنیا داری کے بجائے دین داری سے مزین کیجیے۔ نمبر 6، افراد سے ملاقاتوں کے لیے اوقات طے کر لیں، عموماً مخصوص اوقات ملاقاتوں کے لیے رکھیں۔ نمبر 7، غیر ضروری کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائیں، مثلا موبائل کا غیر ضروری استعمال، بے وقت کھیل کود، ہوٹلوں کی رونق بڑھانا، دوستوں کی مجلسوں میں وقت گنوانا، خصوصاً فضول گوئی سے بچیں۔ افکار و نظریات۔ طریقہ منہاج القرآن کے وسائط اشرا۔ نمبر 1، الرجوع الی اللہ، تعلق باللہ۔ نمبر 2، الرجوع الی القرآن، قرآن اور قرآنی علم سے وابستگی۔ نمبر 3، الرجوع الی العلم والسنہ، علم اور سنت نبوی کی اشاعت۔ نمبر 4، الرجوع الی محبت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فروغ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 5، الرجوع الی تعظیم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فروغ تعظیم و توقیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 6، الرجوع الی متابعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 7، الرجوع الی نصرت الدین، نصرت و خدمت دین۔ نمبر 8، الرجوع الی خدمت الانسان، خدمت انسانیت۔ نمبر 9، الرجوع الی الخلق الحسن والاخوۃ الصالحہ۔ نمبر 9، الرجوع الی الخلق الحسن والاخوۃ الصالحہ، اخلاق حسنہ اور اخوت صالحہ کی ترویج۔ نمبر 10، الرجوع الی الامن والمحبہ، فروغ امن و محبت۔